کیا شہباز شریف کی حکومت کو آج بہت بڑا دھچکا ملا ہے؟ کم از کم بادی نظر میں تو یہی لگتا ہے جب سپریم کورٹ کا ایک بینچ یہ کہے کہ جو مخصوص نشستیں آپ نے حاصل کی تھیں، آپ نے اور آپ کے اتحادیوں نے، تقریباً 75 کے قریب بنتی ہیں، جس کے اندر سے 23 جو ہیں قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، ان نشستوں کے اوپر بہت بڑا آئینی اور قانونی سوال ہے۔ یہ آپ کی نشستیں تھیں نہیں، یہ سنی اتحاد کونسل جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف زم ہے، ان کی یہ نشستیں تھیں، اور اب ہم وہ فیصلہ سسپینڈ کرتے ہیں جس کے ذریعے الیکشن کمیشن نے اور بعد میں پشاور ہائی کورٹ نے آپ کو یہ سیٹیں دی تھیں، اور اب ہم یہ معاملہ بینچ کے سامنے رکھیں گے۔ تو کیا یہ بہت بڑا دھچکا ہے حکومت کو؟ کیا وہ سیٹیں پہلے سے کلیم کرنا چاہیے تھیں؟ سنی اتحاد کونسل جس نے اپنے الیکشن سمبل پر الیکشن نہیں لڑا اور ان کے ایک قائد کی جو سیٹ ہے وہ آزاد امیدوار کے طور پر ہے، بہرحال اب یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ موجود ہیں بطور سنی اتحاد کونسل، اور پی ٹی آئی کے ممبران الیکشن کمیشن کے اپنے بیان کے مطابق اب ان کا حصہ ہیں۔ پی ٹی آئی بہت خوش ہے اس فیصلے سے۔ عموماً پی ٹی آئی عدالتوں سے آج کل خوش آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن اس فیصلے پر بہت خوش ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ مہمانوں کا تعارف کروانے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم جو گندم امپورٹ سکینڈل ہے اس کے اوپر آپ کو ایک پوائنٹ آف ویو لے کے دیں گے۔ ہمارے پاس انوار الحق کاکڑ صاحب جو سابق نگران وزیر اعظم ہیں وہ ہوں گے، اور جب ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے حیران کر دیا مجھے یہ کہہ کے، وہ کہتے ہیں کہ بہترین فیصلہ میں نے کیا تھا گندم امپورٹ کرنے کا، تو ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لیں گے۔ اسٹوڈیو میں آتے ہیں جی بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب، مسلم لیگ نواز کے سینئر لیڈر، ماہر قانون، آپ کا بہت شکریہ۔ برابر میں بہت خوش شعیب شاہین صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں بڑے توانا طریقے سے، بہت شکریہ جی۔ آج تو آپ خوش ہیں، آج جج اچھے لگ رہے ہیں، آج جج اچھے لگ رہے ہیں؟ ہمیشہ ہی جج اچھے لگتے ہیں۔ نہیں، آپ اعتراض کرتے ہیں ہمیشہ۔ نہیں طلعت صاحب، ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، قانون اور نظام انصاف کی بہتری کے بغیر آپ معاشرے کی ترقی سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج آپ کے سامنے جس طرح انٹرفیرنس ایڈمیٹڈ اینڈ اسٹیبلش ہوئی ہے ججز کے اوپر، تمام ہائی کورٹس نے یہ لکھ کے دیا ہے کہ ناؤ اٹ از اوپن سیکرٹ کے انٹرفیرنس ہوتی ہے۔ اس میں آئے نا جی، آپ کو جو آج ریلیف جو ملی ہے، جو آج ریلیف ہے، یا مطلب انٹرم ریلیف ہے، انٹرم ریلیف ہے ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ جس فیصلے کے نتیجے میں ہمیں محروم کیا گیا تھا اور اس کو خیرات کی طرح یا تحفے کی طرح الیکشن کمیشن نے باقی دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں بانٹ دیا تھا، وہ حصہ جو کہ ان کی نمائندگی کا ان کو حق ہی نہیں تھا، وہ اپنا ڈیو شیئر لے چکے تھے۔ لیکن آئین کے آرٹیکل 51 بڑا واضح ہے، آج بھی آپ کے سامنے ساری پروسیڈنگز ہوئیں۔ کورٹ نے 2 کوسچنز رکھے، 2 کوسچنز ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو اپنا ڈیو پروپورشنیٹ شیئر لے چکی ہے، اس کے اوور اینڈ ابو آئین کی کس شک کے ساتھ آپ دے سکتے ہو؟ سوالیہ نشان کے ساتھ۔ سوالیہ نشان کے ساتھ۔ یہ فرسٹ امپریشن ہے، یہ پہلی مرتبہ 51 جو ہے اس کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے۔ بالکل ٹھیک، تو یہ جو آبزرویشنز ہیں یہ سوالیہ نشان کے ساتھ ہیں۔ بالکل ٹھیک بات، ٹھیک، کوئی جواب نہیں دے سکے۔ ٹھیک۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل جس کے اندر پی ٹی آئی بھی ضم ہو چکی ہے، کیا ان کو جو ان کا ڈیو شیئر ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، ان کو اس حق سے محروم کیوں کر دیا جائے چونکہ ملینز آف دی پیپل ہیو ووٹڈ فار دیم؟ ٹھیک۔ ان کی ایک ڈیو ریپرزنٹیشن ہے خواتین کی اور منارٹیز کی، کیونکہ یہ دیکھیں نا، اگر تو یہ الیکشن ہوتا ڈائریکٹ الیکشن ساری سیٹوں پہ بھی ہو جاتا، یہ جو سیٹیں جو نیشنل، کیونکہ یہ وہ 2 طبقات ہیں، خواتین کا ہو یا منارٹیز کا ہو، وہ ڈائریکٹلی الیکشن کے ذریعے یہ سیٹیں اپنے لیے حاصل کرنا مشکل ہے ان کے لیے ہماری سوسائٹی میں۔ اس لیے کانسٹیٹیوشن نے ان کو ایک ڈیو رائٹ دیا ہے تاکہ پراپر نمائندگی رہے۔ اب وہ نمائندگی جس پولیٹیکل پارٹی نے ایک ووٹ لے کر آئے ہے، یہ ان کا حق ہے۔ بلکہ آج سوال بھی پٹ ہوا، وہ یہ بتائیں کہ اگر فرض کرو 200 پارٹی تو نہیں ووٹ لے کے آئی نا جی، آزاد امیدوار ووٹ لے کے، ٹیکنیکلی اس کو ذرا طلعت صاحب ایک چیز صرف ایک چیز کا ایک منٹ میں مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے آج خود کہا کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ بنا دو، ہمیں کہا گیا رات کے 12 بجے تک کہ جناب ابھی انتظار کرو کہ آپ کا فیصلہ کرتے ہیں، سمبل ہم سے چھین لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو بھی ہوا لیکن بطور آزاد امیدواری لڑنا۔ دوسرا ہم نے بلے باز کا ٹکٹیں دینے کی کوشش کی، آدھے گھنٹے کے اندر شاہد صاحب جو بھی ہوا لڑے تو آپ بطور آزاد؟ ہم نہیں لڑے، ہمیں لڑایا گیا ہمارے مجبوری۔ دیکھیں اس میں بڑا فرق ہے، ہم کوئی انڈیپینڈنٹ ہوں، ہمارا کسی پارٹی سے تعلق نہ ہو، ہم جائیں جا کر as we speak you fought as independent candidates? No, we were declared as independent. Our tickets were not accepted by the ECP. انٹرم ریلیف ظفر اللہ صاحب ملا ہے، حکومت کو شاید یہ سیٹیں لینی ہی نہیں چاہیے تھیں۔ واٹس یور ٹیک؟ دیکھیے، پہلے تو انہوں نے جو کہا نا کہ ایڈمیٹڈ انٹرفیرنس ہے، تو میں کہوں گا کہ آج ہمارے یہ دوست
ہمت کر کے دیانتداری سے کہتے ہیں کہ جب نواز شریف کو سزا ہوئی تھی وہ بھی انٹرفیرنس تھی، کہہ دیں تو مجھے خوشی ہوگی، نہیں کہیں گے تو ان کی مرضی ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دیں گے تو پھر آپ یہ مانیں گے کہ آج بھی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے؟ چلو پھر تو ہم کہہ دیں کہ مانے تو صحیح نا، آئیں تو لیٹ اس سی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا وہ وقت آنا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کہنا ہی نہیں ہے، سلیکٹیو ہوتا ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے وکیلوں کا بڑا اچھا ایک طریقہ کار ہے۔ میری رائے میں طلعت صاحب 399 میں جب سقراط جیسا آدمی سزا پا رہا تھا نا، مجھ جیسا وکیل کھڑا ہوا اس کو دنیا کا سب سے برا ترین انسان ثابت کر رہا تھا، ٹھیک، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ثابت کر رہا۔ ہمارا تو کام ہے نا، جو بھی ایک ویو ہوگا تو ہم دوسری طرف سے آرگومنٹ لائیں گے۔ البتہ یہ جب لا بن رہا تھا نا، جو جس کی یہ ہٹ ہوئی ہے پی ٹی آئی تو نہیں کرنا چاہیے، سنی تحریک کرنا چاہیے، یہ کلاس لالی ان کے کہنے پہ گئی تھی، میں اس کمیٹی میں تھا، انہوں نے شور مچایا تھا اور وہ کلاس الیکشن کراؤ اور الیکشن نہ کراؤ تو سمبل نہ دو، یہ اس وقت یہ کہتے تھے، اور بعد میں ظاہر ہے جو بھی ان کے حالات ہوئے یا نہیں مینیج کر سکے جو بھی ہوا۔ اب دیکھنا یہ ایک ہے قانون کا لیٹر، ٹھیک، ایک ہے قانون کی سپرٹ۔ ٹھیک، لیٹر کے اوپر تو میں کنونس ہوں ایمانداری کے ساتھ ایز اے انڈیپینڈنٹ کہ لیٹر کے تحت ان کا کوئی رائٹ نہیں، جو لا انہوں نے خود بنایا ہم اس میں شامل تھے، اور وہ لا یہ ہے کہ اگر الیکشن یہ پراپر نہیں کراتے اور سنبل نہیں ملے گا، صحیح، اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ سنبل نہیں ملے گا تو آپ آزاد لڑیں گے، آزاد لڑیں گے، جب آپ آزاد لڑیں گے پھر اس کے بعد کہاں جانا ہے، کس کے پاس پھر آپ جانا کے ہے، پاس مخصوص نشستیں نہیں ہوں گی، اور کیا کس پارٹی میں جاتے ہیں، کیا اس نے پہلے لسٹ ٹیکنیکل سے میٹر ہے، میں اس پر یہ لیٹر ہے، لیٹر ٹھیک ہے۔ سپرٹ چونکہ آئین میں ابھی تک اس پہ انٹرپریٹیشن ہے ہی نہیں، لا وہ ہوتا ہے جو جج کہتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں تو بہت ساری روایات ہیں، واللہ عالم کورٹس کیا کہتی، جو کورٹس کہیں گے میں مان لوں گا، ٹو بی آنیسٹ، مجھے موجودہ سپریم کورٹ پہ مجھے اعتبار ہے، جو کورٹ کہے گی میں اعتبار مان لوں گا۔ البتہ یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ کو نقصان ہے، میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں ہوگا ان کو، 2/3 آپ کی ریڈیوس، 2/3 چلو 2/3 تب ضرورت ہوتی ہے جب آپ آئین بناتے ہیں نا۔ آپ ابھی اتنا بڑا وہ لیجسلیٹو ایجنڈا لے کے آئے تھے، وہ جو لیجسلیٹو ایجنڈا ہے اگر وہ کانسٹیٹیوشنل نیچر کا ہے، میں تو ویسے اس بات کا حق میں ہوں کہ اپوزیشن کو آن بورڈ لینا چاہیے۔ 121 لا ہماری گورنمنٹ نے پاس کیے تھے، 121 کے اوپر میں نے زاہد حامد صاحب نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کیے۔ آپ کی جماعت نے سیٹیں کلیم کی، اگر آپ اپنی جماعت کو نہیں بطور قانوندان یہاں پہ بیٹھے، لیکن ظاہر آپ کی ایسوسیشن اتنی گہری، سیٹیں کلیم کی جو آج سپریم کورٹ نے سسپینڈ کر دی، that's a big setback۔ دیکھیے سپریم کورٹ کا انٹرم فیصلہ آپ بظاہر کہہ سکتے ہیں کہ سیٹ بیک ہے، لیکن انٹرم فیصلے بعض اوقات جب ہیرنگ ہوتی ہے دونوں پارٹیوں کی اس پہ بدل بھی جاتے ہیں، لیکن میں نے تو اللہ کہہ دیا ہے، یہ سپریم کورٹ اگر فیصلہ کرے گی کہ ہمارا حق نہیں ہے، میں مان لوں گا، کیونکہ مجھے اس یہ تو ری ایشورنگ ہے جی، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، انہوں نے پہلے سے آپ کو کمٹمنٹ دے دی ہے، جو بھی فیصلہ ہے مان لیں گے، لیکن آپ کو صرف الیکشن کمیشن سے اس کے اوپر دھچکا نہیں ملا تھا، پشاور ہائی کورٹ نے یونینیمسلی آپ کا یہ استدعا جو تھی اس کو ناک آؤٹ کر دیا تھا، اور عموماً میں اس پہ سبسکرائب نہیں کرتا، پشاور ہائی کورٹ کے بارے میں خاص تصور ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ججز ہیں، عام طور پر انڈیپینڈنٹ ججز ہیں، ان کا کانسیپٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جملہ میرا یہ نہیں تھا لیکن آپ نے مکمل کر لیا۔ میں ان کے بارے میں میری آج بھی رائے یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ججز ہیں اور وہ انٹرفیئرنس کو کم ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے یونینیمسلی کہا کہ you did not have the right to these seats۔ ٹھیک ہے، ججز کا فیصلہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے، اس لیے اپیل کا حق ہے، اس لیے اپیل کا حق ہے۔ اور آج جب سامنے آیا، دیکھیں آئین کے آرٹیکل 51 کی کوئی بھی شخص اس کو پڑھے، اپنے پروپورشنیٹ شیئر سے اوور اینڈ ابو کوئی شخص نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے۔ تو آج جب الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ایڈمٹ کرتا ہے، اسٹیبلش کرتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز رجسٹرڈ ہیں اور ان کا ایک حق ہے، اب وہ پارلیمانی پارٹی بھی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، تو یہ کہنا کہ آپ کو سیٹیں نہیں ملنی چاہیے باقیوں کو دے دیں، یہ فرمائشی اپلیکیشن لی گئی تھی۔ آپ کو اگر یاد ہو شروع میں نہیں تھا، ہمارے اوپر اعتراض آ گیا، اچھا یہ تیسری مرتبہ الیکشن ہم نے کرایا ہے جس کے اوپر پھر اعتراض لگا دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ ایک مرتبہ صحیح کروا لینا، کیسے کرائیں آپ بتا دیں، جو الیکشن کمیشن نے کرایا وہ درست الیکشن کرایا، آپ اسی اور جو ہم کرا رہے ہیں ساری پبلک کے سامنے وداؤٹ اینی آبجیکشن، وہ ان کو اعتراض ہے کہ آپ کا انٹرنل الیکشن درست نہیں ہے۔ وہ جو آپ نے کرایا ہے، جو جرائم کی آماجگاہ آپ نے بنایا ہے، جو انوار کاکڑ بھی کہتا ہے میں فارم 47 کی بات کروں گا تو پی ایم ایل این کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی، چیف ایگزیکٹو تھا اس وقت کا، اس کو نہیں پتا اس کی نگرانی میں جو کچھ ہوتا رہا، وہ خود ملزم نہیں ہے۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیں، آپ اسی الیکشن میں سے ہم یہ کہتے ہیں تیسرا الیکشن آپ کی نظر میں درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، آخر کوئی الیکشن کا طریقہ کار آپ ہی ہمیں بتا دیں کیسے کرائیں، سب پبلک کے سامنے
ساری دنیا کے سامنے ایڈورٹائز کر کے جو ہمارے کارکنان ہیں. ابھی آپ کی توقع کیا کہ یہ سیٹیں جو ہیں ظاہر ہے آپ کے پاس آئیں گی؟ ہم تو توقع آپ کی یہی ہے. جی توقع ان کو ملنی چاہیے یہ سیٹیں، کیونکہ ویکیوم میں نہیں رہ سکتا. اگر حکومت کے پاس نہ رہیں، اتحادی جماعتوں کے پاس نہ رہیں تو ویکیوم تو نہیں رہے گا. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ طے کرتی ہے کہ قانون کی وہ تعبیر صحیح ہے جو پشاور ہائی کورٹ نے کی ہے، تو وہ پوزیشن رہے گی کہ جن کے پاس ہے ان کے پاس رہیں گی. ٹھیک. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان، جس پہ میں نے تو اعلان کم از کم کیا ہے کہ میں ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہوں، جج صاحبان جو ہے، اگر یہ طے کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ فیصلہ غلط تھا، الیکشن کمیشن نے غلط کام کیا ہے، متناسب نمائندگی کا مطلب ہے کہ پروپورشنیٹ ٹو یور الیکٹرل وکٹری، یہ جو بھی اس کی وہ تعبیر کرتے ہیں، جو بھی وہ تعبیر کرتے ہیں، نہیں اس کی تعبیریں کئی ممکن ہیں، جو بھی وہ تعبیر کرتے ہیں، اگر وہ یہ تعبیر کرتے ہیں کہ نہیں اس کی وہ تعبیر صحیح ہے جو سنی تحریک کر رہی ہے، ان کو ملیں گی. ٹھیک. لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو ایون بطور جماعت بھی اور میں فد بھی، میں تو یہ کہوں گا کہ ہم اس کو فیصلے کو ہمیں ماننا چاہیے. لیکن کیا یہ باقی یہ فیصلہ اگر ان کے حق میں آتا ہے یہ مان لیں گے، کیا باقی فیصلے مانیں گے؟ یہ ان کا مسئلہ ہے. لیکن جب اگر فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے، سیٹیں ان کو ملتی ہیں، تو انڈیپینڈنٹلی دے بیکم دا لارجسٹ پارٹی ان دا نیشنل اسمبلی. ان کے پاس نمبرز نہیں ہوں گے حکومت بنانے کے، وہ اس کے لیے ان کو ذرا جوڑ توڑ کرنی پڑے گی، لیکن دے بیکم دا لارجسٹ پارٹی، لارجسٹ سنگل پارٹی. میں ایک اور عرض کر دوں اس کو، میری معلومات یہ ہیں، اور غالباً آپ کے ہی چینل میں ادھر بیٹھ کے ایک آدمی نے کہا تھا، سچی بتاؤں یہ خواہش بہت سارے لوگوں کی تھی، بشمول میرے بھی. میں یہ نہیں کہتا کہ میرے بڑے بھی شامل نہیں تھے، آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ پیپل پارٹی اور یہ مل کے بنا لیں. ٹھیک. اور پی ٹی آئی والے اب آن ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے کمیٹی بنائی تھی، احتیاط نہیں تھے، بنانا چاہیے تھا، مطلب بنا لیتے. ابھی بھی اگر یہ نو کانفیڈنس لائیں، اپنے لوگوں کو ملا لیں، جیسا ہم نے خان صاحب کو نو کانفیڈنس میں ہٹایا ہے، اگر یہ ہٹانا چاہیں تو بسم اللہ. آپ کے لیے بڑا زبردست بسم اللہ تو گیٹ ایون. ہاں دیکھیں بڑا سمپل بات ہے، ہم تو ان کو لیجٹیمیٹ کامن نہیں مانتے. ہمارے فارم 45 کا جوڈیشل کمیشن بنائے، ہم 180 سے زائد سیٹیں جیتے ہوئے ہیں. اب میرا حلقہ ہے، میرا حلقہ ہے. اب یہ میں اپنے حلقے کی بات کرتا ہوں، یہ میری کانسٹیٹوئنسی ہے. 1,05,000 میں نے ووٹ لیے ہیں، جس نے 50,000 ووٹ لیے ہیں اس کو میں نے بنا دیا. ٹریبونل میں چلے گئے. ٹریبونل میں آج بھی الیکشن کمیشن نے اسلام آباد تینوں حلقوں میں 20 تاریخ کو بلا لیا کہ جی آپ اپنے فارم 45 لے آئیے. ٹھیک ہے، ٹریبونل فیصلہ کرے گا، پروسیس کا حصہ، ٹھیک بات ہے. مگر سارا پاکستان جانتا ہے، سارا میڈیا جانتا ہے، سارے لوگوں کو پتا ہے کہ کس نے کتنے ووٹ لیے ہیں. آج جس طریقے سے یہ ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آنے والی فارم 47 کی پیداوار، یہ موجودہ حکومت ہو یا پنجاب گورنمنٹ ہو، جو 3 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہم نے ان کے ساتھ اس بات پہ کنڈیشنل ہمارا ان کے ساتھ ہے، وہ سیٹیں وہ چھوڑ دیں جو قبضہ کر کے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، خواہ وہ ایم کیو ایم ہے، خواہ وہ پی ایم ایل این ہے، خواہ وہ پیپلز پارٹی. لیکن اس کو قانونی طور پہ ثابت کرنا ہوگا. قانونی طور پہ 2 طریقے ہیں. دیکھیں آپ کے کہنے سے تو نہیں بن جاتا نا ڈاکہ. ہم دیکھیں نا، ہم 2 طریقے ہیں. سمپل جوڈیشل کمیشن بنا لیں، فارم 45 کی انکوائری کر لیں. ٹریبونل میں گئے ہوئے ہیں، دوسرے جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں. ٹریبونل تو لمبا پروسیس ہے نا. پرابلم یہ اب آپ کے لیے پروسیس بھی شارٹن کریں. دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں آپ نے لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا ہوا ہے. یہ لوگوں کا حق ہے. جو آپ کے اتنے کلیدی لیڈر ہیں، وہ کتنے عرصے تک کس چیز کے اوپر ڈپٹی اسپیکر رہے؟ آپ بتائیے. طلعت صاحب، ایک مثال غلط ہو سکتی ہے، 4 مثالیں غلط ہو سکتی ہیں. یہاں سینکڑوں کی تعداد میں سیٹیں ہیں، یہاں 80 90 50 سیٹیں ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ لیجٹمیٹ ہے تو آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ آپ ان کو فارغ کر دیں. آپ کیسے سوچیں گے؟ دیکھیں نمبرز لیں گے نا آپ. نمبر کیسے لے لیں؟ نمبر کے 2 طریقے ہیں نا. یا تو اب ہم الیکشن ٹریبونل کے ذریعے آئیں، وہ ہمارا پروسیس چل رہا ہے، یا اگر یہ سنسیئر اینڈ لائل ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم حق سچ کی بات کے لیے ہم تیار ہیں، آ جائیں. جوڈیشل کمیشن پہلے بھی بنا تھا، اب بھی بنا دیں، آڈٹ کرا لیں فارم 45 کا. سپریم کورٹ میں 2.5 مہینے ہو گئے ہم نے پٹیشن فائل کی ہے، آج تک کیس نہیں لگا ہمارے خلاف. سپریم کورٹ کے خلاف شروع ہو گئے ہیں. خلاف کی بات نہیں ہے، جو وہ ان کی جو لگنا ہے ہمارا کیس. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرضی سے تاریخیں لگیں، کیس لگے، آپ کی مرضی سے کوئی؟ ہم نہیں چاہتے. ہم یہ کہتے ہیں ہمارے خلاف فیصلہ ہو، وہ تو رات کی تاریکی میں بھی لگ جاتا ہے نا. ابھی اپیل نہیں آئی ہوتی، بینچ پہلے کانسٹیٹیوٹ ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے ہی ہے نا وہ جو اپیل ہمارے خلاف جو ریٹرننگ آفیسرز والی تھی. لیکن دیکھیں یہ اسپرشنز میں آپ کے سامنے اپیل کا انتظار کیا گیا کہ آپ اپیل آئے گی، آج رات کو کیس لگے گا، اور لگا، اور ہمارے خلاف فیصلہ بھی آیا. ہم کیا کہتے تھے؟ ہم کہتے تھے یہ ریٹرننگ آفیسرز پریجوڈس ہیں، 3 MPO کے آرڈرز کر چکے ہیں، یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، آپ جوڈیشری کے ذریعے الیکشن کرا دو. یہی ہمارا مطالبہ تھا. اور آج تک 2.5 مہینے سے ہمارے فارم 45 کے مطابق جو 184(3) کی پٹیشن ہے اس کی پہلی پیشی بھی نہیں لگی. 4-5 آپ پروٹیسٹ اور کریں، لگ جائے گی. فکر نہ کریں. میں عرض کروں کہ
میں جتنا قانون سمجھتا ہوں، میں غلط ہو سکتا ہوں، جوڈیشل کمیشن بن بھی جائے اور ان کی مرضی کے مطابق وہ فائنڈنگ بھی دے دے، سیٹیں پھر بھی ان کو نہیں مل سکتی. اس کی صرف فائنڈنگ کو ڈکلیریشن ہوتی ہے. ٹھیک. ایک قانونی پوزیشن ہے. اگر سیٹیں ان کو کوئی مل سکتی ہیں تو صرف ٹرائیبونل سے، باقی ان کی مرضی. آ جائیں جی پچھلے جو جوڈیشل کمیشن کا. میں اس پروسیس کا حصہ تھا. انہوں نے دنیا میں جو کچھ کیا اور ملک بند کر دیا. 2013 کی بات کریں نا. تباہی کر دی دھرنے میں ادھر آ کے. جو 4 حلقے کھولو 4 حلقے کھولو. وہ چاروں کے چاروں ٹرائیبونل میں تھے اور اس میں سے 3 جیتے اور الیکشن جہاں ہوا پھر بھی ہم جیت گئے. ہمارے مذاکرات ہوئے F6 میں، جہانگیر ترین کے گھر میں آخری مذاکرات. ڈار صاحب، میں اور جہانگیر ترین تھے. ہم نے وہ ڈرافٹ نیا لا بنایا، ان کی مرضی کا لکھا. انہوں نے شرط لگائی کہ چیف جسٹس بیٹھے گا، ہم وہ بھی مان گئے. وہاں گیا، ہوا، ملا کیا. اتنے بڑے دھرنے. سی پیک 1 سال لیٹ ہوا، لوگوں کو کوٹا گیا، مارا گیا، یہاں زخمی کیا گیا، شلواریں لٹکائی گئیں، حملے کیے گئے. نکلا کیا کمیشن سے؟ کمیشن تو وہ بھی تھا نا. ٹھیک. بات یہ ہے کہ میں تو یا تو آپ ضمانت دے دینا. کوئی ضمانت کوئی نہیں ہوتی. آگے بڑھنا چاہیے یا لڑنا. یہ ایشو یہ ہے کہ ایک ناجائز سسٹم ہمیں توڑ کے بنایا گیا تھا. ایک سامری کا بت تھا، وہ اس کی پتہ چلا کہ مٹی بھی نکلی ہے، ٹانگیں بھی نہیں ہیں. وہ سسٹم اب ٹوٹ رہا ہے. ٹھیک. اس کی ڈیبریز ہیں. یہ وقت لگے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر یہ سیاسی رویہ اختیار کرتے نہ یہ نوبت نہ آتی. آج بھی میں کہتا ہوں سیاسی رویہ اختیار کریں گے تو مزید بچ جائیں گے. ورنہ تاریخ انسانی خوارج سے لے کر آج تک ایک ہی بتاتی ہے، جو آدمی وائلنس پہ، ایریشنلٹی پہ چلے گا، انجام اس کا تباہی. تو آپ کے لیے ایک اچھا موقع ہے. آپ اپنی روش ذرا تبدیل کر سکتے ہیں، تھوڑا سا نرم رویہ اختیار کر سکتے ہیں، آگے چلنے کی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ مواقع آپ کو کافی مل رہے ہیں. لیکن آپ کی ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی ہیں. ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں ان کو نکالو پارلیمنٹ سے. سمپل ڈیمانڈ ہے آئین اور قانون کی بالادستی. حق کے حکمرانی عوام کا ہے. عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے. عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنا اسی طرح ہے جس طرح حنیف عباسی اور انوار الحق کاکڑ کے درمیان گفتگو ہوئی. حنیف عباسی کہتا ہے کہ تم نے پیسے کھائے ہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں. وہ یہ نہیں کہتا میں نے پیسے نہیں کھائے. وہ یہ کہتا ہے کہ تم فارم 47 کے پیداوار ہو، اگر میں نے یہ اٹھایا تو تم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. آج میں آپ کو بتاؤں، آج پاکستان میں آپ کسی ریڑی والے کے پاس جاؤ، آپ کو بتا دے گا کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے. اس سے پہلے یہ جو کچھ جرائم کی آماج گاہ بنا دیا ہے الیکشن کمیشن نے.